نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حج کے فلسفے پر بات کریں گے۔ یہ وہی گھر ہے جس کا دیوانہ وار طواف کرنے ہر سال لاکھوں حجاج اکرام دنیا بھر سے ذوق و شوق سے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے صاحب استطاعت اور فضل ہوتے ہیں جو بار بار جاتے ہیں، کچھ ایک بار کرنے کی ہی ہمت کر پاتے ہیں، کچھ سوں قطرہ قطرہ جمع کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دراصل حج خود کو اللہ کے لیے وقف کر دینا ہے۔ یہ ایک جامع عبادت ہے، اسوہ ابراہیمی کی یادگار ہے، توحید کی علامت ہے، ایک عالمگیر پیغام ہے، ایک پرمشقت عبادت ہے۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی منہاج القاصدین میں لکھتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے تمام افعال میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے گھر کا ارادہ کرنے والے لباس فاخرانہ اتار دیتے ہیں، زیب و زینت اتار کر مرد سفید چادریں پہن لیتے ہیں اور خواتین اپنے معمول کے سادے لباس پہنتی ہیں۔ گویا سب مسلمان ایک لباس، ایک ملت، رنگ و نسل سے پاک، مساوات انسانی کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہیں۔ یہی سفید لباس انسان کو اپنی موت اور کفن اور رب سے ملاقات بھی یاد دلاتا ہے۔ پاکیزگی کا، امن کا احساس اسے پہنتے ہی بڑھ جاتا ہے۔ اب حج و عمرہ کی نیت تلبیہ کا 3 بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ ترانہ خانہ کعبہ پر نگاہ پڑنے تک لبوں پر رہتا ہے۔ دل سے نکلتا ہوا یہ ترانہ جب پکارتا ہے حاجی کہ اے رب ہم حاضر ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں اور تمام نعمتیں آپ ہی کی دی ہوئی ہیں، ہم حاضر ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ خانہ کعبہ پر جب نگاہ پڑتی ہے تو انسان گویا سانس لینا بھول جاتا ہے، پلکیں آنسوؤں سے بوجھل ہو جاتی ہیں، خود بخود جھک جاتی ہیں اور ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ حاجی دیوانہ وار پروانے کی مانند بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، گویا اب ساری زندگی رب ہی مرکز و محور رہے گا، رب ہی کی رضا کی خاطر دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، اطاعت بجا لانی ہے۔ صحیح کی جانب بڑھتے ہوئے حضرت ہاجر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جن کی محبت نے، شفقت نے، فکر مندی نے اور اللہ پر توکل نے بیابان میں زمزم جیسی نعمت جاری کروائی اور بیابان صحرا کو آباد کر دیا۔ حج کے دنوں میں مینا کا قیام انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھا دیتا ہے۔ قیام عرفات خلیفہ رب ہونے کا احساس دلاتا ہے، کیونکہ یہاں رب کی رحمت اور بندے میں کوئی پردہ نہیں رہتا۔ عرفات کے میدان میں خلقت کی بھیڑ، طرح طرح کی آوازیں، رنگ رنگ کے لوگ دیکھ کر قیامت کا منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ امت واحدہ کا تصور دیتا ہوا میدان عرفات اجتماعیت اور قوت کا اظہار ہے۔ مزدلفہ میں نمازوں کا اکٹھا کرنا، ان پتھروں پر سونا جن کو جمع کر کے شیطان کو مارنا ہے، پھر نماز فجر کے بعد وقوف کرنا، دعائیں کرنا، شکرانہ ادا کرتے ہوئے مینا اور جمرات کی جانب رواں دواں ہو جانا، ایک نئے عزم کے ساتھ، نئی قوت و ولولے کے ساتھ رمی جمرات کرنا، ساری زندگی بہکاوے میں نہ آنے کا عزم کرنا، یہ عزم کہ ساری زندگی سے پتھر مارنے ہیں تاکہ ان بندوں میں شامل ہو سکیں جن کے لیے میرے رب نے بڑے مان سے فرمایا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اب مکہ و مکرمہ کی طرف روانگی ہونی ہے تاکہ حج قربانی کے بعد اہم رکن طواف زیارہ ادا کیا جا سکے، جس سے فارغ ہونے کے بعد پھر مینا میں قیام اور تینوں شیطانوں کو اگلے دن باری باری کنکر مارے جائیں گے۔ اس ساری عبادت سے، ریاضت سے ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے اور نومولود بچے کی طرح پاک ہو جاتا ہے۔ وہ اس فلسفے کو سمجھ جاتا ہے کہ رب کو ہی مرکز و محور بنانا ہے، ساری زندگی حق پر یکسو رہنا ہے، ہر شیطانی طاقت، ہر باطل قوت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا ہے، مقابلہ کرنا ہے اور ہر لمحہ، ہر حال میں اطاعت ربی بجا لانی ہے۔ چند روزہ زندگی میں رب کی رضا کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے تاکہ ابدی زندگی میں راحتیں اور مسرتیں پا سکیں۔ اس ساری عبادت سے خود گزر چکے، ادا کر چکے تو مبارکباد، اب اپنے حج کی حفاظت کیجیے۔ عمرہ نصیب ہو تو بھی یہ ارادہ کیجیے اور بلاوے کے منتظر ہیں تو بھی عشرہ ذوالحج سے فیضیاب ہوئے روزے رکھنا، عبادات بڑھا دینا، قربانی کی استطاعت ہے تو جانور کی قربانی کرنا یا حصہ ڈالنا۔ عزیز ساتھیوں، اور ایک نہ تھکنے والی قوت درکار ہے جو صرف عبادت سے، ریاضت سے اور قرب الہی ہی سے نصیب ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔